بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند ماہ قبل آنے والے کرونا وائرس کی وجہ سے اکثر ممالک اس کی ضد کے اندر ہیں۔ باقی ممالک کی طرح ہمارا ملک پاکستان بھی اس کی سخت لپیٹ کے اندر ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہر دوسرا فرد اس بیماری کے اندر مبتلا نظر آتا ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے اکثر لوگ اس دنیا فانی سے آخرت کی طرف کوچ کر چکے ہیں۔ تو ایسے حالات کے اندر ہمارے لیے ضروری امر یہ ہے کہ ہم بیماروں کو ان کے حقوق فراہم کریں، ان کی خیر گیری کریں، ان کے لیے دعا کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس وبا سے جلد محفوظ فرما لے۔ بیماروں کے کچھ حقوق ہیں جو ان کو فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلا جو حق بیماروں کو ملنا چاہیے وہ حسن سلوک ہے، کہ ان کے ساتھ اچھا رویہ اپنایا جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، کیونکہ جب مریض کا مرض بڑھ جاتا ہے تو اس کے مرض بڑھنے کی وجہ سے اس کی جسمانی اور ذہنی کیفیت دونوں متاثر ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اندر بے چینی، تلخی اور چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے حالات کے اندر اس کے دوست احباب کے سامنے، اہل خانہ کے سامنے یہی گزارش ہے کہ اس کے ساتھ اچھا رویہ اپنایا جائے۔ اگر وہ اپنی بیماری کی حالت کے اندر ان سے کوئی تلخ بات کر بھی دیتا ہے تو اس کو مسکرا کر برداشت کر لیا جائے۔ دوسرا جو حق ان کو ملنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ان کا علاج کروایا جائے۔ جب کوئی بیماری آ جاتی ہے تو سب سے پہلا حق یہی ہے کہ اس کا علاج کروایا جائے، اور یہ توکل علی اللہ کے منافی بھی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما انزل اللہ داء الا انزل لہ شفاء۔ اللہ نے کوئی بھی بیماری اس زمین پہ نہیں اتاری جس کی اللہ تعالیٰ نے شفا نازل نہ کی ہو، اس لیے اپنی بیماری کا علاج کروانا چاہیے۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور آ کر کہنے لگا، انا تداوی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں دعا لے لیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سوائے بڑھاپے کے ہر بیماری کا علاج نازل کیا ہے، اس کی شفا نازل کی ہے، اس کی دوا نازل کی ہے، اس لیے تم اپنی بیماری کا علاج کروا لیا کرو، اس کی دوا لے لیا کرو۔ تیسرا حق جو بیماروں کو ملنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، ان کے اوپر دم کیا جائے۔ یہ ذمہ داری بھی اس کے دوست احباب کے اوپر عائد ہوتی ہے، اس کے اہل خانہ کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ جو دعائیں، جو دم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں وہ ان کے اوپر کیے جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یابی عطا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلی جو دعا کیا کرتے تھے وہ لا بأس طہور انشاء اللہ۔ اس سے بیمار کو ایک حوصلہ بھی مل جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کر کے اس کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو بیماری تم پہ آئی ہے، جو آزمائش تم پہ آئی ہے، وہ ضرور تمہارے گناہوں سے تم کو پاک کرنے والی ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ دوسری دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ میں تیرے لیے رب عرش عظیم سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھ کو اس بیماری سے شفا یاب کر دے، تجھے صحت یابی دے دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ یہ 7 مرتبہ دعا پڑھ لیتا ہے، اگر اس کے مقدر کے اندر، اس کی قسمت کے اندر اس بیماری کی وجہ سے موت نہیں لکھی تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور شفا یاب کر دے گا، اس کو ضرور صحت یابی عطا کرے گا۔ تیسری دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کسی مریض کو لے جایا جاتا، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس مریض کے پاس جایا کرتے تو یہ دعا کیا کرتے، اذہب الباس رب الناس اشفہ وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے بیماریوں کو لے جانے والے، اے ہمارے بندوں کے رب،
تو ہی اس بیماری کو دور کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں، اس کے بدن سے اس بیماری کو ہمیشہ کے لیے دور کر دے۔ اس کے علاوہ بہت سے دم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، اور بہت سی دعائیں ثابت ہیں جو پڑھ کر ان کے اوپر دم کیا جائے، سورۃ الفاتحہ پڑھ کے ان کے اوپر دم کیا جائے، اور معوذتین پڑھ کے ان کے اوپر دم کیا جائے، اور ہمیشہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وبا سے محفوظ رکھے، اور جتنی بھی زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت یابی والی زندگی بنا دے۔